السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس اریج۔ تو آج ہے رمضان سیریز پروفٹ سٹوریز ان اردو ایپیسوڈ 3۔ اور آج ہماری کہانی کا عنوان کیا ہے؟ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول چنا، انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد کے سوا سب پرندے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پیغام سے ملکہ فکر مند ہو گئی۔ اسے فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا۔ ایلچی نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دولت لینا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر خود ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائیں۔ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا دیا۔ ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محل میں لے گئے۔ وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے۔ وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک دفعہ چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا۔ اس نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چیونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سمجھ لی اور پیارے بچوں، انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں، پرندوں
اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا۔ سوال نمبر 2، ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے لیے کیا بتایا؟ ہدہد نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں کیا حکم دیا؟ آئیے بچوں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سوال نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا شیشے کا فرش دیکھ کر ملکہ کیا سمجھ گئیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے شیشے کا فرش دیکھ کر ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے، وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اور وہ یہ بات بھی سمجھ گئیں کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ تو پیارے بچوں، اب ہمارا آخری سوال نمبر 5، چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو فن ود لرننگ بائی مس اے چینل، تاکہ آنے والی اور بہت سی سٹوریز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔